بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں کہ جرنی ٹو طائف، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد ڈیتھ آف ابو طالب اور اینڈ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو نبی 618 آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال یہ لوگ بنی ہاشم میں محصور رہے۔ جب وہاں سے 3 سال گزرنے کے بعد جب وہاں سے نکال دیے گئے تو اسی سال آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ وفات جو ہے، وفات کا واقعہ یہ نبوت کے 10ویں سال تھا، یعنی 610 آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور 619 میں اس کا واقعہ پیش آیا کہ شوال کا مہینہ تھا، یعنی شوال کے نصف کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سال اور مہینہ شوال کا تھا جس میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کو غم کا سال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ آپ علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچائیں اور ایذا پہنچائیں، کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو اہل مکہ کی قبول اسلام سے مایوسی کی صورت بھی پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 1090 میں شوال کے مہینے میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ 1 مہینے تک متواتر ان کو تبلیغ کی دعوت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہ کی، بلکہ ان ظالموں نے تو اپنے شہر کے چند اوباش لفنگے لوگوں کو لگا دیا آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور یہ سنگ دل بدنصیب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین مانع نہ ہو تو اس کی ایک جنیش یعنی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس لفظ کا نکلنا ہی تھا کہ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کے نسل میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اسلام قبول کرے گا۔ ان بدبخت لوگوں نے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ پتھر برسانے شروع کیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہوتے جاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے بھی پتھر آتا تو اسی طرف خود کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اسی طرح واپس ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ طائف کے واقعہ ہونے کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ نبوت کے 5ویں سال میں پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اور اسی سال معراج کا واقعہ بھی پیش آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف نبی علیہ السلام کی یہی امتیازی خصوصیت تھی کہ ایک رات آپ علیہ السلام خطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا۔ اسی سرعت رفتار ہی کے ساتھ اول آپ علیہ السلام کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرما دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر آذان دی، انبیاء اور رسولوں کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر کروائی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا۔ اس مسجد اقصی سے آسمان پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور خطیم کعبہ سے مسجد
اقصیٰ تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی یا زنیہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ زنیہ کی آج کل بھی بہت سی قسمیں موجود ہیں، جیسے ان میں ایک طریقہ لفٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی زینیہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا زینیہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے۔ اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے، وہاں دست قدرت کے وہ عجائب اور غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی انسان کے وہم و گمان وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی گواہی بھی دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کوئی تمسخر اور مذاق سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بعرض امتحان آپ سے سوالات بھی کیے اور دریافت بھی کیا کہ اچھا یہ تو بتلائیے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور ہیئت کیسی ہیں اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ علیہ السلام بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دی جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے، مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں۔ قریش کے زیادہ تر سوالات کرنے کے بعد انہوں نے بعرض امتحان یہ بھی دریافت کیا کہ یہ تو بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحہ میں میرا گزر ہو رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں ان کی کھجاؤں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس پر 2 خردار یعنی سیاہ و سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خردار یعنی گون تھے، اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور ان قافلوں نے بھی آپ علیہ السلام کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر اللہ کی حجت ختم ہو گئی اور محیر العقول یعنی سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو آپ معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ علیہ السلام کے اس سفر کو معاذ اللہ جادو کہہ کر کڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام دیتے رہیں،
اور عرب کی کوئی مجلس یا کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر نبی علیہ السلام نے تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج کا تھا، بازار عکاظ اور ذی المجاز وہاں کے گھر گھر میں جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں، مگر وہ ان کے جواب میں آپ علیہ السلام کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے رہیں اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے تو اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی اور اس کے بعد 621 آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت العقبہ اولا کا واقعہ پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو۔ قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینے سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے گئے، جن میں سے اس سال 2 شخص یعنی اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد القیس مشرف اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کی یعنی اوس اور خزرج کی جنگیں شروع ہیں، اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینے آئے اور مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنی رزیق میں قرآن پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینے میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب 12 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں سے جو لوگ گزشتہ سال یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے مکان پر ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیت عقبہ اولا رکھا گیا۔ جب یہی لوگ مسلمان مدینے پہنچے تو مدینے کے گھر گھر میں اسلام کو تبلیغ شروع کی، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات کرنے لگے۔ مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جو بڑے مسلمان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، آپ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایسے صحابی کو بھیجے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے، نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور انہوں نے وہاں پہ سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں رکھی۔ اگلے سال یعنی 622 آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے سال میں 622 سال میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا، اور نصف رات کے وقت سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب یہی پر عقبہ کے مقام میں سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم ان کے وعدے کو پورا نہ کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ تم پر ہوگا، اپنے قبیلے میں ان کو رہنے دو۔ مدنی قبیلے کے سردار نے کہا بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر نبی اسد بن زرارہ بول اٹھے، اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب اور عجم کے مقابلے میں جنگ اور مخالفت کا وعدہ ہے، اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو وعدہ کرو ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم نے اس وعدے کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اسی پر راضی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دست مبارک دیجیے، ہم بیعت کریں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور سب نے بیعت سے
سب نے بیعت کی۔ اس وقت مبایعین یعنی بیعت کرنے والے کی تعداد 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ رکھا گیا۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو ان تمام قافلے کا ذمہ دار اور امیر بھی بنایا گیا۔ یہ بیعت ہونے کے بعد یعنی 622 عیسوی میں یہ بیعت ہونے کے بعد قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اور غصے میں وہ اور تیش میں آنے لگے اور مسلمانوں کو اور تکلیفیں دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، یعنی 622 آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے مائگریشن ٹو مدینہ، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ طور پر ایک یا دو آدمی مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ تھوڑے سے غیر متوسع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کیے، ایک اپنے لیے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور وہاں پہ کفار قریش کو حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے دار الندوہ جہاں پہ یہ لوگ مشورے کیا کرتے تھے وہاں جمع ہو گئے کہ اب آپ علیہ السلام کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ قید کر لیے جائے، کسی نے رائے دی کہ جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں تو یہی ہے کہ یہ لوگ ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلاوطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، کیونکہ اس صورت میں تو مکے کے جو اطراف والے علاقے ہیں تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کے شیریں کلام اور کلام پاک کے وہ پسند کرنے لگیں گے، اور وہ سب ان کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور قتل میں ہر ایک قبیلے کا ایک آدمی شریک ہوتا کہ بنی عبد المناف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، بدلہ لینے سے عاجز ہو جائیں۔ سب نے اسی رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کا ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس خفیہ مشورے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیے، اس کی اطلاع دے دی آپ علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کیا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ علیہ السلام کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ علیہ السلام کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائیں اور دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیات فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، اور آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور پہلے ہی سے وہ تیار تھے، ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ تیار کر رکھا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ سور جو ہے یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ قریش کے جوان جو ہیں وہ صبح تک آپ علیہ السلام کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے کہ بالآخر ان کو معلوم بھی ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر پائے۔ پھر غار سور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول یعنی 1 ہجری بروز پیر کے دن
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے۔ اسی سفر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھی کہ ان کے ساتھ عبداللہ بن عریق بھی پہنچے، جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسرے پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ عامر ابن فہیرہ کو خدمت کے لیے بٹھا لیا اور عبداللہ بن عریق آگے آگے راستہ دکھلانے کے لیے چلے۔ راستے میں سراقہ بن مالک جو نبی علیہ السلام کی تلاش میں پھر رہا تھا، آپ علیہ السلام کے قریب آیا تو جیسے ہی آپ علیہ السلام کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا۔ پھر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی تلاوت قرآن کی آواز سنی تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گئے تو اس کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر آئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا، مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ علیہ السلام کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ خوفزدہ رہ گیا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب آپ علیہ السلام کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا تو اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا تو ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کے تنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئی، جن کو آپ علیہ السلام نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب انہی کی برکت ہے۔ جب خاوند نے یہ سن کر کہنے لگے، بے خدا یہ تو وہی مکے والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ انصار کو جب آپ علیہ السلام کی تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تو روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے۔ ایک آواز سنی گئی جن کا انتظار تھا، وہ تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار اسٹارٹ آف دا ہجری کیلنڈر، ٹھیک ہے، تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے مقام پر پہنچے اور وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی، یہاں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کو قرار دے دیا گیا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، وہاں جو ہجری سال ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔